جن کا معنی چھپی ہوئی چیز، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی مخلوق ہے کہ جو انسان کی نظروں سے اوجھل ہے، انسان کو دکھائی نہیں دیتی ہے۔ ہاں بعض انسان ہیں کہ جو ان کو دیکھ پاتے بھی ہیں۔ جنات کو اللہ کی ذات نے کس سے پیدا کیا؟ جنات کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے آگ سے پیدا کیا۔ والجان خلقناہ من قبل من نار السموم، ہم نے جنات کو ایک شعلے دار آگ سے پیدا کیا۔ انسان پہلے پیدا کیے گئے یا جنات پہلے پیدا کیے گئے؟ جنات کو انسان سے پہلے پیدا کیا گیا، یعنی جنات کی پہلے تخلیق ہوئی۔ جنات کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جنات کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسانوں کی طرح صرف و صرف اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ جنات کی شکلیں کیسی ہوتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو ایسی طاقت عطا کی ہے، کبھی یہ کتے کی شکل بنا سکتے ہیں، کبھی یہ سانپ کی شکل میں بھی تبدیل ہو جاتے ہیں، یعنی ان کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں۔ کیا ابلیس بھی جنات میں سے تھا یا فرشتوں میں سے تھا؟ حالانکہ وہ فرشتوں کا سردار تھا، تو ابلیس فرشتہ نہیں تھا بلکہ جنات میں سے ایک جن تھا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو بنایا، اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، تمام کے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، جب میں نے تجھ کو حکم دیا تھا کہ تم نے سجدہ کرنا ہے تو تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس وقت ابلیس نے کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اور آگ یہ افضل ہے، یہ اعلیٰ ہے، لہٰذا اس نے تکبر کیا۔ اس وجہ سے ہمیں پتا چلا کہ جو ابلیس تھا یہ فرشتہ نہیں تھا بلکہ جنات میں سے ایک جن تھا۔ کیا ہر جن شیطان کہلاتا ہے؟ نہیں، ہر جن شیطان نہیں ہوتا، کیونکہ جنات میں سے بہت سے مسلمان بھی ہیں، بہت سے نیک صالح بھی ہیں۔ ہاں ہر وہ جن شیطان کہلاتا ہے جو لوگوں کے دل و دماغ میں برائی کے وسوسے ڈالتا ہے، ان کو فتنے میں مبتلا کرتا ہے، ان کو اغوا کرتا ہے۔ کیا جنات بھی انسانوں کی طرح کھاتے پیتے ہیں یا ان کی بھی صورت فرشتوں جیسی ہے؟ ہاں جنات بھی کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، اور ان کے نکاح بھی ہوتے ہیں، اور ان کے ہاں اولاد بھی ہوتی ہے، جس طرح کے فتاوی حدیثیہ میں ہے اتفقوا علی ان الملائکۃ لا یاکلون ولا یشربون ولا ینکحون، کہ فرشتے نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ وہ نکاح کرتے ہیں۔ بہرحال جن وہ کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں اور نکاح بھی کرتے ہیں، اور ان کی اولاد کا بھی سلسلہ جاری رہتا ہے۔ جنات کیا کھاتے ہیں؟ جنات کی خوراک ہڈیاں اور گوبر وغیرہ ہے۔ کیا جنات مسلمان اور کافر بھی ہوتے ہیں؟ جی ہاں، قرآن مجید میں اللہ کی ذات نے ارشاد فرمایا وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، ہاں جنات میں سے بعض مسلمان ہیں اور بعض اس کے علاوہ ہیں، بعض نیک صالح ہیں، بعض فاسق و فاجر ہیں۔ ان کی بھی مختلف زبانیں ہوتی ہیں، ان کے بھی مختلف فرقہ جات ہوتے ہیں۔ کیا ہر انسان کے ساتھ کوئی جن موجود ہوتا ہے؟ کیا ہر انسان کے ساتھ کوئی شیطان موجود ہوتا ہے؟ جی ہاں، ہر انسان کے ساتھ کوئی نہ کوئی جن موجود ہوتا ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کے فرمان کا خلاصہ ہے کہ آپ نے اپنے صحابہ کو فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کے ساتھ جنوں میں سے ایک جن ہم نشین یعنی تمہارا ساتھی ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی اللہ کے محبوب علیہ السلام، کیا آپ کے ساتھ بھی اسی طرح جنات ہیں؟ کیا آپ کے ساتھ بھی اسی طرح شیطان ہے؟ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی، مگر اللہ تعالیٰ کی ذات نے میری مدد فرمائی، وہ مسلمان ہو گیا، اور مجھے بلائی کے علاوہ، اچھی باتوں کے علاوہ کسی چیز کا بھی حکم نہیں کرتا ہے۔ انسان میں طاقت زیادہ ہے یا جنات میں طاقت زیادہ ہے؟ جنات میں نقل و حرکت قدرت کے اعتبار سے طاقت زیادہ ہے۔ ہاں بعض انسان جو اللہ کے ولی ہیں وہ جنات سے بھی زیادہ طاقت رکھتے ہیں۔ جنات کہاں رہتے ہیں؟ جنات کے رہنے کی جگہ اکثر خراب جگہ ہوتی ہے، گندگی کی جگہ پہ رہتے ہیں، لیٹرین وغیرہ، قبرستان وغیرہ میں گندگی پھینکنے کی جگہ پر یہ رہتے ہیں۔ کیا جنات انسانوں کو اذیت پہنچاتے ہیں؟ کیا ان سے بچنا ممکن ہے؟
جی ہاں، اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بے شمار ایسے وظیفے عطا کیے کہ جب ہم ان کی تلاوت کریں گے تو ہم جنات کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ بالخصوص واش روم کے بارے میں کہ یہ جنات کا اڈا ہے، تو فرمایا جب تم واش روم میں جاؤ تو پڑھ لیا کرو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور اس کے علاوہ مطلقاً شیطان سے بچنے کے لیے، اللہ کی حفاظت چاہنے کے لیے فرمایا کہ تم پڑھ لیا کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ کلمات پڑھا کرو، کیونکہ یہ جنات ہمارے گھروں میں بھی داخل ہوتے ہیں۔ جب ہم کھانا کھانے لگے یہ ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں، کوئی بھی کام کرنے لگے ہمارے ساتھ یہ شامل ہوتے ہیں اور اس چیز سے اپنا حصہ حاصل کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوئی بھی تم کام کرنے لگو، اچھا کام کرنے لگو، تو اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو۔ جب تم اللہ کا نام کھانا کھاتے وقت لے لوگے تو شیطان، یہ جنات دور ہو جائیں گے۔ لباس پہنتے وقت، اسی طرح گھر میں داخل ہوتے وقت، سوتے وقت، جاگتے وقت، بیوی سے ہم بستری کرتے وقت تم اللہ کا نام لیا کرو، پھر شیطان تم سے دور ہو جائے گا، اس سے تم محفوظ ہو جاؤ گے۔ مزید فرمایا کہ تم پناہ چاہتے ہو تو صبح اور شام سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کیا کرو، اور بعض احادیث کے اندر سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس کی صبح شام 3 مرتبہ تلاوت کرنے سے انسان جنات کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ مزید حدیث پاک میں ہے کہ جو انسان آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی جنات سے محفوظ فرما لیتا ہے۔ اور مزید فرمایا کہ جن گھروں کے اندر جنات کا بسیرا ہو ادھر سورۃ البقرہ کی اونچی آواز سے تلاوت کی جائے تو اس گھر سے شیاطین جو ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر انسان کے دل میں خیال ہو کہ میں چیز رکھتا ہوں تو یہ ادھر سے غائب ہو جاتی ہے، کوئی چرا لیتا ہے تو وہ چیز رکھتے وقت پڑے فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین۔ یہ یعنی کہ چند چیزیں ہیں، اگر ہم ان کو معمول بنا لیں گے تو یقینی طور پر جنات کے اثرات سے ہم اور ہمارے گھر اور ہماری اشیاء بھی محفوظ ہو جائیں گے۔ کیا جنات سے کام لینا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ جنات سے کام لینا جائز ہے، ہر وہ کام جو شریعت کے خلاف نہ ہو۔ جائز کام لینا جنات سے جائز ہے، کیونکہ حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ طاقت عطا کی تھی کہ جنات بھی آپ کے تابع تھے۔ آپ جنات سے کام لیتے تھے، یہاں تک کہ مسجد اقصیٰ کی تعمیرات کروائی اور دیگر ان سے جائز کام لیتے تھے۔ ہر وہ کام جو شریعت کے خلاف ہو وہ جنات سے لینا جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ظلم و زیادتی کا کام لینا، کسی کا مال غصب کروانا، کسی کے حقوق غصب کروانا، کسی کو بلا وجہ تنگ کرنا، اس طرح کے یہ جو معاملات ہیں جنات سے کام لے کر ایسے عمل کروانا یہ شرعی طور پر جائز نہیں بلکہ یہ حرام عمل ہے۔ اگر کوئی انسان جنات کے وجود کا انکار کر دے، کیونکہ نظر تو آتے نہیں، اگر کوئی انکار کر دے کہ میں تو جنات کو مانتا نہیں، تو اس کے بارے میں شرعی طور پر کیا حکم ہے؟ اگر کوئی انسان جنات کا انکار کرتا ہے تو جنات کا انکار کرنے کی وجہ سے بندہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ اس نے نصوص قطعیہ کا انکار کیا ہے۔ یعنی قرآن سے بھی جنات کے وجود کا اس بات ہے، بلکہ قرآن مجید میں ایک پوری سورت جن کے نام سے بھی نازل ہوئی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی سنت متواترہ سے بھی جنات کے وجود کا اس بات ملتا ہے۔ اسی طرح اجماع ضروریہ ہے، ان چیزوں کا انکار کرنے کی وجہ سے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ کیا انسانوں کی طرح جنات کو بھی موت ہوتی ہے؟ جی ہاں، انسانوں کی طرح جنات کو بھی موت ہوتی ہے۔ جنات کی تعداد زیادہ ہے یا انسانوں کی تعداد زیادہ ہے؟ انسانوں کی بنسبت جنات کی تعداد زیادہ ہے۔ جنات جو اچھے ہیں یا برے ہیں، کل قیامت کے دن یہ جنت میں جائیں گے یا دوزخ میں جائیں گے؟ وہ جنات جو مسلمان نہیں ہیں وہ تمام کے تمام دوزخ کے اندر جائیں گے، لیکن وہ جنات جو نیک صالح تھے، جنہوں نے ایک اللہ تعالیٰ کو مانا، نبیوں اور رسولوں پر ایمان لائے، ان جنات کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔
بعض علماء فرماتے ہیں کہ جنات جنت میں جائیں گے، بعض فرماتے ہیں کہ مضافات جنت یعنی جنت کے بالکل قریب قریب رہیں گے، اور بعض فرماتے ہیں نہ یہ جنت میں جائیں گے نہ یہ دوزخ میں جائیں گے، بلکہ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک جگہ اعراف ہے، ادھر ہوں گے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں، بعض محدثین علماء فرماتے ہیں کہ ہمیں ان کے بارے میں سکوت اختیار کرنا چاہیے، یہ جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے۔